اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نبی کے زمانہ میں جب وحی آتی تو اللہ کے نبی صحابہ کو علم یاد کرا دیتے، حفظ کرا دیتے اور اس کے معنی اور ترجمہ کو صحابہ کو سمجھا دیتے. بہت سارے صحابہ حفظ کر لیتے، بہت سارے سن لیتے، بہت سارے یاد کر لیتے. بس وحی کا یہ طریقہ تھا کہ جب اللہ کے نبی پر کوئی وحی آتی تو ایک صحابہ کی جماعت تھی، وہ سب اس وحی کو یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے اور اس پر قائم ہو جاتے. اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ کے بیچ ایک وحی آئی، من ذا الذی یقرض اللہ. قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ. تو ایک صحابی اٹھے، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم مجھے قرض دو. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم مجھے قرض دو، ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے. تم مجھے قرض دو، ہم اس کا بدلہ دیں گے. تو ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں. وہ صحابی بیٹھ گئے، پھر 2 منٹ بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی کیا اللہ ہم مجھ سے قرضہ مانگ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تم سے قرضہ مانگ. پھر صحابی بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، کہا تیسری بار کہا اللہ کے نبی کیا اللہ مجھ سے قرض مانگ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس آیت پر کوئی شک ہے؟ کیا تم ایمان سے باہر جانا چاہتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی مجھے اس آیت پر کوئی شک نہیں ہے. آپ اپنا ہاتھ لائیے، آپ اپنا ہاتھ لائیے. اور صحابی نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا مدینے میں میرا ایک باغ ہے، مدینے میں میرا ایک باغ ہے، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور اس کے بیچ میرا ایک مکان ہے جو میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے. میں آپ کو یہ اللہ کے لیے قرض دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے لیے یہ قرض دیتا ہوں. وحی اتری من ذا الذی یقرض اللہ. اللہ کے نبی نے یاد کرایا. دین کی بات جب ہوئی تو دین کا کام ہوا. اللہ کے نبی صحابی یاد کیے، صحابی اس کے معنی کو سمجھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے کیا کہا کہ میرا ایک باغ ہے مدینے میں، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اس کے بیچ میرا ایک مکان ہے. میں آپ کو اللہ کے لیے میں اللہ کو یہ قرضہ دیتا ہوں. جب وہاں سے مجلس سے نکلے تو اس باغ کے قریب گئے اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے اللہ کو دے دیا تھا، اللہ کو
کو قرض دے دیا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھ کے، تو آپ باغ کے اندر نہیں گئے، آپ نے باغ کے باہر سے آواز دیا اپنے بیوی بچوں کو کہ تم باہر آ جاؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا، میں نے یہ بات اللہ کو قرض دے دیا، تم باہر آ جاؤ۔ ان کی بیوی صحابیہ تھی، انہوں نے کیا کہا؟ بڑا ہی اونچا سودا کر کے آئے ہیں، بڑے ہی نفع کا سودا کر کے آئے ہیں۔ ان کی بیوی نے صحابی سے کہا کہ آج جو آپ سودا کر کے آئے ہیں یہ بہت بڑا سودا ہے، یہ بہت بڑے نفع کا سودا ہے، اور آپ اس باغ سے نکل گئے۔ تو جب ہم دین کی بات سنیں گے اور دین کا کام کریں گے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھ کر سنیں گے تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اور صحابی کا ایمان بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ کی وحی کو آتی تو آپ جو ہے اس پر فوراً آمادہ ہو جاتے، تھوڑی سی بھی دیر نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ میرے آگے کیا ہوگا، میں اس کے آگے کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کسی مکان کے سامنے سے گزر رہے، اس صحابی کا مکان گنبد نما بنا ہوا تھا۔ کتاب میں آتا ہے کہ صحابی کا ایک مکان تھا جو گنبد نما بنا ہوا تھا، ان کے اوپر میں کچھ ایسا مکان بنا ہوا تھا جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا۔ اس صحابی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے، آپ نے فوراً اس مکان کو توڑوا دیا، مسمار کر دیا۔ جو چیز صحابہ اکرام کے زمانے میں جو چیز اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہوتی، صحابہ اکرام فوراً اسے ختم کر دیتے، اسے مٹا دیتے۔ صحابہ کی زندگی ہماری زندگی ہے، ہم کو اسی بات کو سیکھنا ہے، ہم کو اسی بات کو جاننا ہے کہ صحابہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اور ہم کو اپنی زندگی کو بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چلانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے، سب سے پہلے مرد میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اگر ایمان کوئی مرد میں لایا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جوش میں جوان تھے، جوش میں نکل گئے راستے میں اور دین کا اعلان کرنے لگے، دین کی تشہیر کرنے لگے، تعریف کرنے لگے، ایمان کی دین کی تعریف کرنے لگے۔ کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، بہت مارا، بے حد مارا، یہاں تک کہ ان کے گھر والے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے کے گئے۔ ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ اب نہیں رہے، ان کے گھر والے کو یقین ہو گیا کہ یہ اب نہیں ہے اس دنیا میں۔ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے۔ بہت دیر کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ یہ مجھے کوئی بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ان کے والدین کہنے لگے، اس وقت ان کے والد ایمان نہیں لائے، وہ کہنے لگے اس کی یہ دت ہو گئی، پھر بھی یہ نبی محمد کہتا ہے، اس کو وہی پہنچا دو۔ لوگوں نے اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب ان کو رکھا گیا تو اللہ کے نبی زارو قطار ہونے لگے ان کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے اپنا لباب دہن لگایا اور ان کو جو کفار نے مشرکین نے مارا تھا اس پہ جو درد تھا، جب آپ نے اپنا لباب دہن لگایا تو آپ کے درد میں کمی آ گئی اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ پھر ٹھیک ہونے کے بعد پھر آپ نکل گئے، رکتے نہیں تھے صحابہ کسی بات کے لیے نہیں رکتے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک بار مار کھا گئے دب کے بیٹھ گئے کہ آپ پھر جائیں گے، پھر میری حال ویسے ہی کر دیں گے ان لوگ، ایسا نہیں کرتے صحابہ۔ بہت
صحابہ کا، لیکن صحابہ پھر سے کھڑے ہو جاتے اور پھر اسی کام کو انجام دیتے۔ جب ہجرت کا ٹائم آیا تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سب صحابہ ہجرت کر کر مدینہ جانے لگے، مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جیت صحابہ، بڑے بڑے صحابہ مدینہ کی طرف جب روانہ ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نمبر کب آئے گا اللہ کے نبی، مجھے بھی بتا دے کہ میں بھی ہجرت کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ رکے، ہو سکتا ہے سفر میں کوئی آپ کو اچھا ساتھی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ابھی رکے، ہو سکتا ہے کہ سفر میں کوئی آپ کو اچھا ساتھی مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ہجرت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ساتھی سے مطلب تھا کہ اللہ کے نبی نے ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے اور بات پر چلنے اور دین کا کام کرنے میں گزر گئی، اور ہماری جو زندگی ہے ہم کو بھی صحابہ کی زندگی پر اپنی زندگی کو لانا ہے۔ تقریر کا مقصد یا بیان کا مقصد، اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ بیان سننا، دین کی بات سننا، یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا۔ اگر ہم پہلی والی بات کو لے لیں کہ تقریر سننا اللہ کی عبادت ہے، پھر نماز پڑھنے جیسا ہو جائے گا کہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھے نکل گئے، تقریر سنے نکل گئے۔ تقریر سننا اور دین کی بات سننا، تقریر بہت کسی کی تقریر ہوتی ہے، لیکن دین کی بات سننا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور دین کی بات پر عمل کرنا۔ دین کی بات سننا، محلے میں تقریر کروا دیا، 100-200 آدمی کو جمع کر لیا اور وہ سارے 200 نے تقریر سنا، میلاد سنا، پھر وہ چلے گئے، اس پر عمل نہیں آئے تو وہ تقریر اور وہ بیان سننا فضول گیا۔ بیان سننا، دین کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام کے بعد اللہ کے نبی سے سنا کرتے، اس پر فوراً عمل پیدا ہوتے۔ کسی بھی موقع سے کوئی بات آ جاتا تو اللہ کے نبی ایک موقع میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنگ تبوک کا موقع تھا، اس وقت ہتھیار اور ساز و سامان کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جیسا بھی مال ہو وہ مال لے کر آئے، اللہ کے راستے میں لگائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلیفہ ہیں، بعد میں اللہ کے نبی کے بعد دونوں خلیفہ ہوئے، تو وہ دونوں آئے مال لے کر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، اللہ کے نبی کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے سوال کو بدل دیا، بولے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ دونوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، اے عمر آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، اے ابو بکر آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھوڑا اچھا چل رہا تھا، وہ کاروبار ان کا اچھا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار تھوڑا دھیما تھا، آپ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، تو آپ نے سوال کو بدل دیا، اللہ کے نبی نے سوال کو بدل دیا صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے۔ نبی بھی ویسے ہی تھے، صحابہ بھی ویسے ہی تھے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا کہ اے عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس جو بھی مال تھا میں نے سب کا آدھا آدھا کیا، آدھا میں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، آدھا میں پیچھے چھوڑ کر آیا، آدھا میں اللہ کے راستے میں
بزرگوں دوستو، یہ باتیں جو بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں کہانی یا کسی اور وجہ سے نہیں بتائی جاتی، یہ باتیں اس وجہ سے بتائی جاتی ہیں کہ تاکہ دین آپ کے اندر اتر جائے، آپ صحابہ کی زندگی کو سمجھنے والے بن جائے اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے بن جائے، اور صحابہ اللہ کے نبی کے راستے پہ چلا کرتے تھے۔ مقصد بیان کا، مقصد کسی بھی دین کی بات کا اصل میں یہی ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي